الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا نیا سبق شروع کریں گے میم ساکن کے قواعد۔ اس سے پہلے ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے، 4 تھے وہ: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ یہ 3 ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے گی تو وہاں پر ہم ادغام شفوی کریں گے، یعنی اس میں غنہ کریں گے۔ ادغام ہم نے پہلے نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں بھی پڑھا تھا۔ جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں پر ہم ادغام کرتے ہیں۔ اس میں اگر میم ساکن میں دوسری میم آ جائے گی تب ادغام شفوی کریں گے۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے گا تو میم ساکن میں ہم اخفاء شفوی کریں گے، یعنی کہ غنہ کریں گے۔ اور اگر با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے گا تو ہم میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے۔ اظہار میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں جو اظہار پڑھا تھا اس میں بھی غنہ نہیں تھا۔ جب بھی حروف ہلکیہ میں سے کوئی آ جائے گا نون ساکن اور تنوین کے بعد تو ہم وہاں پہ اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اس طرح اس میں بھی اظہار میں غنہ نہیں کرنا۔ یہ آپ پہلی والی لائن اگر دیکھیں، پہلا والا کلمہ، اس میں میم کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، یہاں پر ہم اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تم مظلمون والا، اس سے نیچے یہ سارے اس لائن میں جو ہے یہ ادغام شفوی کا قاعدہ اس میں ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَهُمْ مُعْرِضُونَ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى۔ اسی طرح دوسری لائن دیکھیں، اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے گا تو وہاں پہ اظہار کریں گے۔ یہ دیکھیں تا آ رہا ہے، یہ میم کے بعد غا ہے، میم کے بعد یا ہے، میم کے بعد دال ہے، اس میں ہم اظہار کریں گے، یعنی اس کو سیدھا پڑھیں گے۔ الم توا والامر لم یلد لکم دینکم وخلقناکم ازواجا ذالکم قولکم۔ باقی سارے قواعد کا بھی خیال رکھنا ہے، مدہ کا، کھڑی حرکات کا، لین کا اور خاص طور پہ حروف قلقلہ کا۔ یہ دیکھیں آگے میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جاتا تھا وہاں پہ اقلاب کرتے تھے، اور وہاں پر میم کی آواز نکالتے تھے، غنہ کرتے تھے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے گا تو اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ تم بھی تأتیہم بآیۃ علیکم بوکیل ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین بعضکم ببعض۔ حروف مستعلیہ کا خیال رکھنا، جن کو ہر حالت میں پوری یعنی کہ موٹا پڑا جاتا ہے، ان کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر دوبارہ یہی سیکنڈ لائن والا، جس طرح میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ فا آ رہا ہے، ضاد آ رہا ہے، طوا ہے، نون ہے، تو ان میں ہم نے اظہار شفوی کرنا ہے۔ ہم فیہا امضوا وامطرنا الم نشرح ام صبرنا علیکم علیہم غضب۔ اس کی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے، اور اس کو اور نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو مکس نہیں کرنا۔ آپ کو قواعد یاد ہوں گے نا تو پھر آپ یہاں سے سیکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، دوسروں تک پہنچا دیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔